بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء کا 33واں لیکچر ہے، جس میں ہم روداد نویسی کے بارے میں بنیادی باتیں جانیں گے۔ تو آئیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ روداد نویسی سے کیا مراد ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں حقیقت حال، ماجرا، کیفیت یا سرگزشت۔ با الفاظ دیگر ایسے واقعات و مشاہدات کا بیان جو کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہوں یا خود اس کے ساتھ پیش آئے ہوں، روداد نویسی کہلاتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بیان کو آپ بیتی کہتے ہیں، جبکہ روداد میں آپ بیتی کے ساتھ جگ بیتی بھی شامل ہوتی ہے۔ یعنی آپ جو آنکھوں دیکھا احوال بیان کرتے ہیں اور اس کی تفصیل فراہم کر دیتے ہیں بلا کسی مبالغے کے، تو اس کو ہم روداد نویسی کی ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہیں تو اصطلاح میں کسی جلسے، واقعے، تقریب یا انجمن کی کارروائی کو منوعاً بیان کرنا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کی تعریف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو روداد کی مختلف صورتیں اور اقسام یا شکلیں آپ کو اردو میں ملیں گی۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ روداد نویسی کا عام مفہوم کسی واقعے یا تقریب کا حال قلم بند کرنا ہے، لیکن اس کی نوعیتیں یا صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک روداد تو وہ ہوتی ہے جو آپ ایک مضمون نگار کی حیثیت سے کسی ادبی جلسے یا تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یعنی آپ ایک مضمون نگار کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں کسی تقریب میں، اور اس تقریب یا ادبی جلسے میں جو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں یا جو بھی پروگرام ہوتا ہے، اس کو آپ ترتیب کے ساتھ جب بیان کر دیتے ہیں یا صفحہ کرتاس پر اتار لیتے ہیں اور اس آنکھوں دیکھے حال کو ترتیب کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، تو اسے بھی ہم روداد کہتے ہیں۔ جبکہ روداد کی دوسری قسم وہ ہے جو اخبارات کے وقائع نگار یعنی رپورٹر اپنے اخبارات کے لیے کرتے ہیں یا لکھتے ہیں۔ اس کی حیثیت اصولاً خبر کی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی رودادیں ملیں گی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی حادثے کی خبر کو جو رپورٹر ہوتا ہے وہ ایک روداد کی طرح اس کی تمام تفصیل پیش کرتا ہے، تو اصل میں یہ بھی روداد کی ایک صورت یا قسم ہے۔ اسی طرح روداد کی ایک اور شکل یا تیسری شکل وہ تحریری کارروائی یا منٹس آف میٹنگز ہیں، جو آپ کسی بزم یا تنظیم کے معتمد یا سیکٹری کی حیثیت سے قلم بند کرتے ہیں۔ عموماً آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں جو منٹس آف میٹنگ والی روداد ہے وہ زیادہ لکھی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں تو ایک معتمد جو ہے وہ ہم زیادہ تر کیا کرتا ہے کہ وہ جلسے کے آغاز میں جو گزشتہ کارروائی ہوتی ہے جلسے کی یا انجمن کی، اس کی ایک روداد پیش کرتا ہے، اور اس طرح سے آپ کو بتدریج اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ کسی انجمن نے یا کسی تحریک نے جو کام کیے ہیں اس میں بتدریج کس طرح سے اضافے ہوئے ہیں۔ روداد نویسی شاید آپ نے کبھی نہ کی ہو۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ ویسے تو ہم لوگ میٹرک میں بھی اور ایف اے میں بھی دیکھتے ہیں کہ روداد نویسی کا جو سوال ہے وہ شامل ہوتا ہے، لیکن اگر تخلیقی طور پر بات کی جائے تو شاید آپ کو کبھی نہ موقع ملا ہو کہ آپ نے تخلیقی طور پر کوئی روداد خود سے لکھی ہوئی ہو، یا کسی واقعے کا یا آپ کسی سفر کی دلچسپ روداد پیش کریں یا کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال پیش کریں، لیکن روداد سنانے کے بعض مواقع لازماً آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے۔ شادی بیاہ کی کسی ایسی تقریب کی خاص باتوں کا ذکر آپ نے یقیناً اپنے بہن بھائیوں یا دوستوں سے کیا ہوگا جس میں صرف آپ کو شرکت کا موقع ملا تھا۔
اسی طرح آپ نے کسی صحت افزا مقام کی سیر سے واپس آنے کے بعد اس کی روداد کسی نہ کسی کو ضرور سنائی ہوگی، چاہے آپ نے لکھی نہ ہو لیکن سنائی ضرور ہوگی۔ جیسے آپ مری جاتے ہیں تو آپ واپس آ کر سب کو ضرور بتائیں گے کہ آپ نے وہاں پر کیا دیکھا، سفر کیسا گزرا اور کیا کیا واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے۔ تو یوں ایک طرح سے یہ بھی روداد ہے، تاہم یہ آپ روداد سنا رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس روداد کو تحریر بھی کر لیتے ہیں۔ کسی لاری، موٹر سائیکل یا ٹرک کے حادثے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے کا موقع بھی شاید آپ کو ملا ہو۔ کوئی سیاسی یا ادبی جلسہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس کی کارروائی آپ نے کسی کے سامنے بیان کی ہوگی۔ گویا روداد بیان کرنے کا تجربہ آپ کے لیے نیا نہیں، تاہم لکھنے کے سلسلے میں اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے اور لکھنے کی مشق کی جائے تو روداد نویسی کا کام بھی ویسا ہی سہل اور آسان معلوم ہوگا جیسا کہ روداد بیان کرنے کا۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے کہ روداد نویسی جو ہے وہ آپ کو نسبتاً آغاز میں مشکل لگے گی، لیکن جو اصول و ضوابط یا جو آداب روداد نویسی کے ہیں آج ہم لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اگر آپ ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مشق کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ جس واقعے کو دیکھیں یا کسی واقعے میں شریک ہوں یا کسی تقریب میں جائیں تو اس کو آپ ترتیب وار پیش کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو روداد لکھنے کی صلاحیت ہے وہ پروان چڑھے گی۔ یعنی جس قدر تخلیقی صلاحیتیں آپ کے اندر ہوں گی اسی قدر آپ ایک عمدہ روداد تحریر کر سکیں گے، اور مشق کرنے سے ہی یہ صلاحیت آپ کے اندر جلا پائے گی اور بہتر طور پر سامنے آئے گی۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ روداد نویسی کے ممکنہ فوائد کون سے ہیں، تو کچھ باتیں تو آپ نے دیکھیں کہ اس سے عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کسی بھی سفر کی روداد پیش کرتے ہیں یا کسی بھی واقعے کا آنکھوں دیکھا حال کسی دوسرے کو بتاتے ہیں یا پہنچاتے ہیں تو اصل میں ہم اس کو بھی شریک کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس تجربے میں یا اپنے اس مشاہدے میں، تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روداد نویسی کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے اس کی بدولت آپ کے اندر موجود تخلیقی صلاحیتوں کو بھی جلا ملتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے مشاہدات و تجربات سے مستفید ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے کسی بزم، انجمن یا جلسے کے کام کی رفتار کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ماضی کی غلطیوں سے بچنے اور مستقبل کی راہیں متعین کرنے میں بھی روداد سے بڑھ کر کوئی چیز معاون نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نمایاں آداب یا اصول کون سے ہیں روداد نویسی کے، یعنی روداد لکھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب روداد نویسی کے قواعد ہیں، ٹھیک ہے، یا اہم نکات ہیں۔ اس میں سے کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں جو اصول و ضوابط ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاہم جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ اصول و ضوابط پڑھ لینے سے آپ ایک اچھے روداد نویس نہیں بن سکتے جب تک آپ روداد نویسی کی مشق نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو روداد نویس کسی تقریب میں ایک ناظر کی حیثیت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی ناظر کی حیثیت سے کسی لمحے بھی غافل نہ ہو، تقریب میں ہونے والے تمام واقعات کو بغور دیکھے اور اسی ترتیب سے قلم بند کرتا جائے۔ یعنی جو پہلی چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے ایک روداد نویس کو جب وہ روداد لکھنے کے لیے کسی تقریب میں یا کسی جلسے میں شرکت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں پر چونکہ وہ ایک ناظر ہے لہٰذا وہ بہت مستعد رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک کاپی پینسل بھی اپنے ساتھ رکھے اور تمام واقعات کو ترتیب وار اشارات کی صورت میں درج کرتا جائے، اور بعد میں جب تقریب ختم ہو تو ان سب کو ترتیب دے لے۔ ایک اور جو ضابطہ ہے روداد نویسی کا وہ یہ ہے کہ روداد لکھتے ہوئے سب سے پہلے متعلقہ تقریب کا موضوع سخن یا ایجنڈا دریافت کر لینا چاہیے۔ یہ موضوع ایک طرح سے روداد کا عنوان ہوگا، جیسے ایک مشاعرے کا آنکھوں دیکھا حال، کل پاکستان مشاعرہ کی روداد، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس تقریب میں جا رہے ہیں اس تقریب کا ایجنڈا کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے جس کی آپ روداد لکھنے والے ہیں، اور وہی دراصل روداد کا عنوان بھی ہوگا۔
اسی طرح جس اجلاس کی روداد لکھنا مقصود ہو، پہلے اس کی تاریخ، وقت، مقام اور حاضرین کی تعداد وغیرہ کا ذکر کیجیے، اور پھر یہ بتائیے کہ اس اجلاس کا پروگرام کیا تھا، یعنی پورا جو پروگرام ہے جو جس کے تحت وہ ہونا ہے، جو پروگرام ہونا ہے یا جو وہ تقریب منعقد ہونی ہے، اس کو بھی آپ آغاز میں ذکر کر دیجئے تاکہ روداد پڑھنے والا جو ہے وہ سمجھ سکے کہ کس نہج کا پروگرام تھا۔ اگر کوئی خاص شخصیت مہمان خصوصی کی حیثیت سے یا عام سامع کی حیثیت سے اس اجلاس میں موجود تھی تو اس کا بھی ذکر ضرور کیجیے۔ اگر اجلاس یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی سلیبریٹی ہے یا کوئی چیف گیسٹ ہے یا کوئی بڑی شخصیت اس خاص محفل میں شرکت کرتی ہے تو اس کا آپ نے ذکر ضرور کرنا ہے اور اس کا بھی تعارف کروانا ہے۔ باقی وہاں کا جو ماحول ہے، وقت کیا تھا، مقام کیا ہے، جگہ کون سی ہے، پھر اس کی سجاوٹ کیسی ہے، ظاہری جو آرائش و زیبائش کیسی ہے یا ظاہری تیاری کیسی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ کر بتانی ہے۔ یعنی تمام چیزیں آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کے پس منظری مطالعے میں یا تعارف میں لکھ دینی ہیں۔ اگر اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا ہو تو اس کا بھی ذکر کیجیے، بلکہ اگر ہو سکے تو آیات کا حوالہ بھی دے دیجیے۔ اسی طرح اگر نعت خواں کے ترنم نعت خواں جو ہے اس کے ترنم اور جذب و شوق کی کیفیات، پھر سامعین و حاضرین پر ہونے والے اثرات کو بھی آپ بیان کر دیں اپنی روداد میں تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح اجلاس کی کارروائی میں حصہ لینے والے حضرات، یعنی جو بھی اجلاس ہے یا اگر مشاعرہ ہے یا اگر کوئی آپ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی سیمینار ہے تو اس میں جو بھی حصہ لینے والے حاضرین ہیں، چاہے وہ مقرر ہیں، شاعر ہیں، مضمون نگار ہیں یا کوئی بھی ہے، ان کی تقریر، مضمون یا نظم کا ترتیب وار ضرور ذکر کیجیے اور ان چیزوں کے مرکزی نکات کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کیجیے۔ اگر تقریر یا مضمون ہو تو اس کے موضوع کا ذکر بھی کیجیے۔ اگر افسانہ یا نظم ہے تو اس کا عنوان درج کیجیے۔ علاوہ ازیں کسی مقرر یا ادیب کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیجیے تاکہ کوئی غلط بات اس سے منسوب نہ ہو جائے۔ اس غرض کے لیے کارروائی کے اشارات لکھ لینا نہایت ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب آپ جو بھی شرکا ہیں یا شریک محفل ہیں ان سب کی آپ ایک بار ان سب کی گفتگو کو قلم بند کر رہے ہیں یا ان کے خیالات کو آپ پیش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کوئی غلط بات کسی کے ساتھ منسوب نہ کر دیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یادداشت کے طور پر ان تمام لوگوں کے جو خیالات وہ پیش کر رہے ہیں انہیں ترتیب وار اشارات کی صورت میں درج کر لیجئے اور بعد میں جب تقریب ختم ہو تو آپ اس کو صاف انداز سے ایک روداد کے انداز میں پیش کر دیجئے۔ تقریر، مضمون، افسانہ یا نظم کے مندرجات کا ذکر کرتے ہوئے اپنا ذاتی تبصرہ ہرگز شامل نہ کیجیے۔ یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر مجھے کوئی شاعر ذاتی طور پر پسند ہے، جیسے اگر مجھے عباس تابش پسند ہیں اور وہ کسی مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف کرواتے ہوئے زمین و آسمان کے قلابے ملا دوں، بلکہ مجھے بالکل احتیاط سے اپنی ذاتی رائے کو ایک طرف رکھ کر صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت مشاعرے میں کیا کیفیت تھی، حاضرین مشاعرہ جو تھے، یعنی میں چونکہ یہ مشاعرے کی بات کر رہی ہوں نا تو اسی لیے میں اس کا ذکر کر رہی ہوں، تو حاضرین مشاعرہ کس طرح سے کسی شاعر کی پذیرائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے صرف اور صرف روداد لکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ ایک مبصر ہیں، صرف تبصرہ کرنے والے ہیں اور اپنی ذاتی پسند، ناپسند، پسندیدگی، ناپسندیدگی اس سب کو آپ نے بالائے طاق رکھ کر جو دیکھا، جو سنا، جو محسوس کیا، جو حاضرین کا رد عمل دیکھا اس کو آپ نے پیش کر دینا ہے بنا کسی تعصب کے۔ تو گویا آپ نے اپنی ذاتی سب تبصرے سے گریز کرنا ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ سامعین نے ان چیزوں سے کیا اثر قبول کیا اور کس چیز کو کس حد تک پسند یا ناپسند کیا۔ گویا کارروائی سنتے اور لکھتے وقت آپ کو ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے۔
آپ کی رداد ایک کیمرے کی طرح ہونی چاہیے. کیمرے کے سامنے اچھی، بری، حسین، بدصورت ہر طرح کی چیز آتی ہے اور وہ اس کی ہو بہو تصویر کھینچ لیتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کو کسی شخص کے نظریات اور خیالات سے اختلاف ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مقرر یا ادیب کی طرف خصوصی رجحان یا میلان رکھتے ہوں، لیکن رداد نویس کی حیثیت سے ان کے خیالات کو بیان کرتے ہوئے آپ کے ذاتی میلانات کا کوئی پرتو آپ کی رداد پر نہیں پڑنا چاہیے، یا ان کا بیان کرتے ہوئے، ان شخصیات کا بیان کرتے ہوئے اس میں اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے آپ کے ذاتی میلان کا. رداد میں کسی ناخوشگوار واقعے کا ذکر بھی اعتدال، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی انجمن کے معمول کی اجلاس کی رداد لکھ رہے ہوں تو مقررین وغیرہ کے ذکر کو زیادہ اہمیت دیجیے. لیکن اگر اجلاس کی صدارت کوئی اہم شخصیت کر رہی ہو یا مجلس میں کوئی شخصیت مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود ہو تو پھر ان کے خیالات کو باقی مقررین کی بنسبت زیادہ تفصیل سے بیان کیجیے. یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو آپ نے اگر کوئی اجلاس ہے تو اس میں آپ نے تمام مقررین کے خیالات کو بتدریج پیش کرنا ہے، اور ہر ایک کے خیالات پر جو سامعین یا حاضرین کا رد عمل ہے اس کو بھی آپ پیش کیجئے، لیکن شائستگی اور تہذیب اور اعتدال کے ساتھ. اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نے مرچ مسالہ لگا کے پیش نہیں کرنا، بلکہ اس کو بھی شائستگی اور اعتدال کے ساتھ لے کر آنا ہے، سامنے پیش کرنا ہے. اسی طرح اگر کوئی سراہتا ہے کسی مقرر کو تو اس کو بھی آپ نے اعتدال کے ساتھ ہی بیان کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بھی اس کو پسند کرتے ہیں تو بس پھر آپ اس کو بہت ہی مرصع کاری کر کے آپ اس کا اظہار کریں، اس کو ایک بلند و بالا مخلوق کے طور پر پیش کریں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہر معاملے میں خواہ کو خوشگوار واقعہ ہے خواہ نہ خوشگوار واقعہ ہے، آپ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا. اسی طرح تہذیب اور شائستگی کو پکڑ کر آپ نے اپنی رداد لکھنی ہے، تحریر کرنی ہے. اسی طرح اگر محفل میں کوئی مہمان خصوصی موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مہمان خصوصی جو ہے وہ عموماً آخر میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو آپ نے دوسرے مقررین کی نسبت زیادہ توجہ دینی ہے اور اس کی زیادہ تفصیل فراہم کرنی ہے، کیونکہ وہ مہمان خصوصی ہے اور اس کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہوں گی اس رداد میں. اسی طرح کسی ادبی تنقیدی اجلاس کی رداد لکھتے ہوئے مقالہ نگار، ادیب یا شاعر کی تخلیق پر کی جانے والی تنقید کو نہایت صحت کے ساتھ قلم بند کیجیے، تاکہ تنقید میں حصہ لینے والوں کی غلط ترجمانی نہ ہو. اسی طرح اگر کسی شاعر کے کسی شعر یا اشعار کو خاص طور پر پسند کیا گیا ہو تو ان کا ذکر بھی رداد میں کیا جانا چاہیے، تاکہ جو اس وقت موجود نہیں تھا اس واقعے میں یا اس مجلس میں یا اس تقریب میں، وہ آپ کا جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ آپ کی رداد سے اس کا بھی ذاتی تجربہ ایک طرح سے بن جائے. یعنی آپ کو تو ذاتی تجربہ تھا، آپ اس محفل میں شریک تھے، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ رداد ایسی لکھیے کہ وہ شخص جو ہے وہ بھی یوں ہی محسوس کرے کہ وہ بھی اس خاص محفل میں شریک تھا. اور اگر کوئی پھسے بے ہنگم اور غیر مربوط قسم کے مقالات یا شاعری پیش کی جائے اور حاضرین کا رد عمل اس پر بہت عجیب و غریب ہو تو اس کو بھی آپ نے معتدل انداز میں بیان کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی انداز سے پیش کریں جس انداز سے اگر پھکڑ پن آپ کو نظر آ رہا ہے تو بھی اس کو آپ نے پھکڑ پن نہیں لے کے آنا اپنی رداد میں، بلکہ معتدل انداز میں اور تہذیب اور شائستگی کو برتتے ہوئے مناسب الفاظ کا چناؤ کر کے آپ نے اس طرح سے اظہار کر دینا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے رداد اسے سمجھ آ جائے کہ یہ شعراء یا یہ مقالات ایسے تھے کہ جنہیں حاضرین نے پسند نہیں کیا تھا، اور یہ مقالات یا یہ شاعری ایسی تھی جن پر حاضرین بہت زیادہ محظوظ ہوئے تھے. جی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مختلف آداب ہیں اس کے علاوہ بھی، تو مختلف مقررین یا مقالہ نگاروں کے فرمودات کا خلاصہ
الگ الگ پیراگراف کی شکل میں پیش کیا جانا چاہیے. یعنی آپ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پیراگراف میں پوری روداد لکھ دیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک شخص کے ساتھ منسلک باتیں ہیں تو آپ اس کو ایک پیراگراف میں دے دیجئے. کسی دوسرے مقرر یا کسی دوسرے مقالہ نگار کے جو خیالات ہیں اس کو آپ ایک الگ پیراگراف کی شکل میں، خلاصے کی شکل میں پیش کر دیجئے. یوں پیراگرافنگ کریں اور اقتباسات کی شکل میں روداد لکھیے تاکہ وہ خوبصورت بھی لگے ظاہری طور پر، اور چیزیں جو ہیں وہ آپس میں مکس بھی نہ ہوں. اس کے علاوہ روداد نویس کو روداد میں متانت اور سنجیدگی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگر تقریب میں کوئی ناخوشگوار واقعہ یا صورتحال پیش آ جائے تو اسے بیان کرتے ہوئے شائستگی اور متانت کا اظہار کرے. سنسنی اور مرچ مسالہ لگا کر واقعے کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی روداد کو کہہ لیجئے کہ زیادہ دل فریب کرنے کے لیے وہ اس طرح کے مرچ مسالے سے گریز کرے اور اسے حقیقت کے قریب ترین رکھے اپنی روداد کو. اسی طرح اگر مہمان خصوصی یا صدر مجلس کے فرمودات کو پیش کرنا ہے آخر میں تو اس کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کریں. روداد کی زبان سادہ اور منطقی ہونی چاہیے اور اس میں تفصیل کے بجائے اجمال سے کام لینا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی سادہ زبان رکھ دیں کہ لوگوں کو روکھی پھیکی محسوس ہو روداد، بلکہ روداد کا اسلوب جو ہے وہ دلچسپ ہونا چاہیے. نہ ہی اس میں الفاظ و خیالات کے طوطے میں نہ اڑانے چاہیے، اور نہ ہی ایسی بے رنگ قسم کی لفاظی کرنی چاہیے یا ایسی بے رنگ قسم کی تحریر ہونی چاہیے کہ لوگ اس روداد کو پڑھنے میں دلچسپی ہی محسوس نہ کریں. تو گویا اس میں بھی آپ کو اعتدال والا اسلوب اپنانا ہے. روداد نویسی پرتکلف ادبی اسلوب کی تو متحمل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس میں مضمون کسی منظر نگاری کی گنجائش ہوتی ہے. البتہ تحریر میں سادگی اور پرکاری کی کیفیت اور ایک مناسب اور فطری انداز سے ادبی سلیقے اور رکھ رکھاؤ کی موجودگی ایک خوبی کی بات ہوگی، جس سے روداد میں تازگی، ندرت اور دلچسپی کا عنصر پیدا ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم مزید اصول و ضوابط کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ گفتگو اور تحریر میں تھوڑا بہت فرق ہونا چاہیے، کیونکہ گفتگو کا اثر افراد تک محدود ہوتا ہے، جبکہ تحریر کاغذ کی سطح پر نقش ہو جانے کے بعد دور دور تک پھیل جانے اور اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے. گفتگو کرتے وقت چند اشخاص پیش نظر ہوتے ہیں اور ان کے مزاج کو ملحوظ رکھ کر بات کرنی آسان ہوتی ہے. اس کے برعکس تحریر میں آنے والی چیز ہزاروں انسانوں کی نظر سے گزرتی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جب کوئی بات تحریر کی جائے تو یہ خیال رکھا جائے کہ اس کا واسطہ مختلف طبیعتوں کے ہزاروں انسانوں سے پڑے گا. روداد گوئی سے روداد نویسی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور امور کا خیال بھی آپ کو رکھنا چاہیے، جیسے روداد میں صرف سچی اور حقیقی باتیں بیان کی جانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ زیب داستان کے لیے واقعات گھڑنا شروع کر دیں اور پھر آپ کی روداد جو ہے وہ حقیقت سے دور ہو جائے اور وہ فسانہ زیادہ لگے، بلکہ روداد کو جس حد تک آپ حقیقت کے قریب رکھیں گے، اور منوان جب ہم نے تعریف میں پڑھا کہ منوان ہو بہو اس کو پیش کر دینا واقعات کو، تو واقعات کو منوان پیش کرنے کی کوشش کیجئے، اور حتیٰ کہ اپنے اسلوب کی مرصع کاری سے بھی اس کو روداد کو مملو مت کیجئے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اعتدال والا اسلوب اپنائیے تاکہ جو آپ کا اصل مقصد ہے وہ کہیں پس پشت نہ چلا جائے. اسی طرح روداد خواہ کسی حادثے کی ہو یا کسی سیاسی یا ادبی جلسے کی، اسے تحریر کرتے وقت غیر ضروری باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے، تاہم کوئی اہم نکتہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. مزید برآں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ روداد غیر دلچسپ نہ ہونے پائے، یعنی کوئی اہم نکتہ چھوٹنے نہ پائے اور کوئی غیر ضروری بات روداد میں آنے نہ پائے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. کسی واقعے کے محض بیان کر دینے سے روداد نہیں بن جاتی. روداد کا بے لاگ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی واقعے کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ ذاتی تاثرات و احساسات سے
الگ رہ کر اور اپنی طرف سے اظہار رائے کیے بغیر بیان کیا جائے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ واقعات کو بس آپ پیش کر دیں تو وہ روداد ہو جائے گی، بلکہ آپ کو اس کو جتنا زیادہ غیر جانبداری کے ساتھ آپ اس کو پیش کریں گے، ذاتی تاثرات اور احساسات سے اس کو الگ رکھیں گے، اور اس وقت جو ماحول تھا اور اس میں لوگوں کی جو آراء تھیں یا لوگوں کے جو تاثرات تھے اس کو آپ پیش کریں گے، اس کو آپ مناسب انداز سے پیش کریں گے، اچھے اسلوب کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اور سادگی و پرکاری کے ساتھ، ندرت کے ساتھ، تازگی کے ساتھ پیش کریں گے تو ہی وہ روداد بن سکے گی. اسی طرح روداد نویسی میں صحت کا خاص خیال رکھا جائے. یہاں روداد کی صحت سے مراد یہ ہے کہ اسے دلچسپ بنانے کے لیے اس میں غلط، سنسنی خیز اور غیر مصدقہ باتیں شامل نہ کی جائیں. کسی تنظیم کی میٹنگ کی روداد تو ہرگز کسی قسم کی سنسنی خیزی یا غلط باتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو ادبی جلسوں کی رودادیں ہوتی ہیں وہ عموماً زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور ان میں دلچسپی کا عنصر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ادبی جلسہ ہے اور اس کا جو ادب ہے، یعنی ادب کا جو لطف ہے یا اس کا جو ادب سے حظ اٹھانے کی جو کیفیت ہے وہ لازمی اس میں نظر آنی چاہیے آپ کی روداد میں. اور تمام ضروری باتوں کا اندراج دلچسپ پیرائے میں کرنا ایک عمدہ روداد نویس کا فن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اختتام پر آپ تقریب کی ضرورت و اہمیت، اس کے انعقاد و انتظامات کا ذکر کرتے ہوئے اس کے متعلق حاضرین کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا بھی مناسب پیرائے میں اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے اپنے ذاتی تبصرے سے اجتناب کرنا ہے. لہٰذا روداد نویس کا انداز اور اسلوب ایسا ہونا چاہیے کہ اس جو پڑھنے والے کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے اور روداد جو ہے وہ ایک خوبصورت تحریر کے طور پر سامنے آئے. گو ہماری جو منٹس آف میٹنگ ہوتے ہیں عموماً اس میں ہم ادبی دلچسپی کو زیادہ نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ ادبی رودادیں نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک طرح سے کارروائی، اجلاس کی کارروائی کا بیان ہوتا ہے. لہٰذا اس کو ہم سیدھا انداز میں تحریر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ترتیب اور روانی اس طرح کی ہو کہ وہ ایک تسلسل قائم رہے اور تسلسل کا حسن جو ہے وہ پڑھنے والے کو محظوظ کرے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ایک نکات تھے روداد نویسی کے حوالے سے جن کو اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ ایک عمدہ روداد تحریر کر سکیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمونے کی روداد کے طور پر میں نے ایک روداد کی تصاویر اس لیکچر کے ساتھ اٹیچ کی ہیں، لیکن یہ جو روداد ہے اس کو الگ سے PDF کی شکل میں کلاس میں بھی پوسٹ کر دیا جائے گا تاکہ آپ اسے آسانی سے پڑھ سکیں. مزید یہ کہ بہت سی رودادیں آپ کو مختلف کتب میں مل جائیں گی، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی روداد لکھنے کا انداز سیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ تمام رودادیں جو آپ کو مختلف کتب میں ملیں گی ان میں زیادہ تر جو نکات ہم نے ڈسکس کیے، جو بیان کیے، ان تمام نکات میں سے زیادہ تر نکات کو اپنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک مربوط انداز کے ساتھ ایک عمدہ تحریر، ایسی تحریر سامنے لائی جائے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ نہ صرف اس سے لطف لے بلکہ وہ اس تقریب میں اسے یوں محسوس ہو کہ وہ شرکت بھی کر چکا ہے اور اس طرح سے اس کے علم میں اضافہ ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمونے کی روداد کے طور پر میں نے روداد کل پاکستان محفل مشاعرہ جو کہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے تحت منعقد کیا گیا تھا 2012 میں، اس کی روداد تحریر کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے تمام نکات پیش کیے ہیں اسی کے مطابق اس روداد کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس روداد کو لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ روداد 6 صفحات پر مشتمل ہے، اور بعد میں آپ دیکھیے کہ ہم نے جو پورا کہاں پر منعقد کی گئی، کس تاریخ کو، کس مقام کو، اور کیا وقت تھا، مہمان کون سے تھے، مہمان خصوصی کون سے تھے، میزبان شعراء اور مہمان شعراء کون سے تھے، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے جو باقاعدہ تقریب کا آغاز ہے وہ بتایا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہوا، اور پھر اس کے جو حصے ہوئے روداد کے ان کا ذکر کیا گیا.
اور پھر جو میر مشاعرہ تھے یعنی وائس چانسلر صاحب، ان کی آمد جب ہوئی اس کا بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا. اور یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 6 صفحے پر جو پھیلی ہوئی روداد ہے اس میں تمام شعراء کے کلام جو خاص کلام ہے اس کو بھی پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ ایک ترتیب کے ساتھ بتایا گیا کہ یعنی جس شاعر نے جس وقت کلام پڑھا حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ہم نے پیش کر دیا. تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ترتیب جو کہ محفل مشاعرہ کی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک روداد یہاں پر پیش کی گئی ہے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ جو سامعین اور حاضرین کے رد عمل کو بھی پیش کیا گیا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ حاضرین محفل کی طرف سے انہیں ترنم سے کلام سنانے کی پرزور فرمائش کی گئی. اب جو حاضرین کا انداز تھا، کوشش کی گئی ہے کہ ایک مبصر کی حیثیت سے اور اپنی ذاتی رائے کو بالائے طاق رکھ کر اس تمام کیفیت کو یا اس تمام واقعے کو پیش کیا جائے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روداد چلتی جا رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں جو جناب انور مسعود کی جب ہم نے دیکھا کہ ان کی شاعری ہوئی تو کس طرح سے جو سامعین تھے یا حاضرین تھے انہوں نے بہت زیادہ فرمائشی کلام سنا اور مکرر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں اور انہیں بار بار ایک شعر کو دہرانا پڑتا رہا. یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روداد میں شامل نہیں بھی تھا، اس روداد کو پڑھنے کے بعد وہ کافی حد تک اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال جو کہ یہاں پر تحریر کیا گیا ہے اس کو خود پر محسوس کرے گا اور یوں محسوس کرے گا کہ وہ بھی اس تقریب میں شامل تھا اور وہ دراصل ایک طرح سے اس کا بھی آنکھوں دیکھا حال اسے محسوس ہوگا. اور آخر میں آپ دیکھیے کہ اختتامیہ کلمات جو ادا کیے گئے اس پر بات کی گئی، اور آخر میں جو ہے اس پر جو مجموعی رویہ تھا لوگوں کا، مشاعرے میں جو شامل لوگ تھے ان کا کیا رد عمل تھا، اس کے اظہار پر روداد کو مکمل کیا گیا. تو مجھے امید ہے کہ یہ روداد آپ کو روداد نویسی سیکھنے میں مدد فراہم کرے گی. آپ جو بھی اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں اور آداب بیان کیے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے اس روداد کو ضرور پڑھیے گا، اور اس کے بعد دیگر روداد پڑھ کر آپ سیکھیے گا کہ ایک روداد میں کن اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ خود سے بھی روداد لکھنے کی مشق کیجیے گا. لہٰذا آخر میں سرگرمی یا مشق کے طور پر میں نے 2 رودادیں پیش کی ہیں جو آپ کو تحریر کرنا ہے. ایک ہے جی سالانہ جلسہ تقسیم انعامات کی روداد ہے، اور دوسری ایک کرکٹ میچ کا آنکھوں دیکھا حال آپ تحریر کیجیے. اس کے علاوہ بھی آپ کسی تفریحی مقام کی سیر کو جاتے ہیں تو اس کی روداد ضرور تحریر کیجیے. مراد صرف یہ ہے کہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جتنی پروان چڑھیں گی اور جتنا زیادہ آپ لکھیں گے روداد کو، اتنے اچھے روداد نویس آپ ہو سکیں گے، اور اتنی زیادہ مشق جو ہے وہ آپ کی روداد نویسی میں ایک کہہ لیجئے ایک حسن پیدا کرے گی اور اس میں جان ڈالے گی. تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آج کا لیکچر جو کہ روداد نویسی پر مشتمل تھا اس کی آپ کو اچھی طرح سے تفہیم ہو گئی ہوگی. اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی پریشانی یا ابہام ہو تو آپ گوگل کلاس روم میں براہ راست سوال کر سکتے ہیں. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی، آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.